بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 59 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا ولا فرق فی ھذا کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق ذکرناہ فی کفایت المنتہی کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا فرق فی ھذا بینما اذا کان قبل القبض او بعدہ هو الصحیح الا ان قبل القبض لا يمكنه اخذ نصیب احدهم اذا نقد ما علیہ ما لم ينقض الآخر حصته كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشتريين بخلاف ما بعد القبض لأنه سقطت يد البائع وسواء سمي لكل بعض ثمنا أو كان الثمن جملة لأن العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمن وہا ہنا تفریعات ذکرناها فی کفایت المنتہی۔ آئیے ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ولا فرق فی ھذا، اور شفیع کے کسی مشتری کا حصہ لینے کی صورت میں قبضے سے پہلے یا بعد کا کوئی فرق نہیں ہے۔ هو الصحیح، یہی صحیح قول ہے۔ الا، مگر یہ کہ ان قبل القبض لا يمكنه اخذ نصیب احدهم، مگر یہ کہ قبضے سے پہلے شفیع کے لیے ممکن نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کے حصے کو لینا اذا نقد ما علیہ، جب اس نے اپنے ذمہ واجب نقد ادا کر دیا ہو، ما لم ينقض الآخر حصته، جب تک دوسرے نے اپنے حصے کا ثمن ادا نہ کیا ہو۔ کئی لا یؤدی، تاکہ یہ دو مشتریوں میں سے ایک کے درجے میں ہو کر بائع پر تفریق ید کو پہنچانے والا نہ بنے، بخلاف ما بعد القبض، بخلاف قبضے کے بعد، اس لیے کہ اس صورت میں یا اس وقت بائع کا قبضہ ساقط ہو جاتا ہے، خواہ بائع ہر چیز کا ثمن متعین کرے یا ثمن مجموعی ہو، اس لیے کہ اس میں تفرق صفقہ کا اعتبار ہے، ثمن کا نہیں۔ یہاں اور بھی تفریعات ہیں جنہیں ہم نے کفایت المنتہی میں بیان کیا ہے۔ عبارت کی تشریح سے پہلے ہم ایک نظر ان مسائل پہ ڈالتے ہیں جو ہمارے آج کے سبق میں زیر بحث ہیں۔ قبل القبض اور بعد القبض کی تفصیل ہے کہ شفیع کے لیے شفا کا کیا سلسلہ ہوگا، مشتری کے قبضہ لینے سے پہلے اور قبضہ لینے کے بعد، مبیع پر مشتری کا قبضہ ہو چکا یا نہیں، تفرق صفقہ اور تفرق ید، اس کی تفصیل بھی ہمارے سبق میں ہے۔ کفایت المنتہی کتاب صاحب ہدایہ کی اس کا آخر میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو شفیع شفا کرنا چاہے گا جب خریدار کئی افراد ہیں، تو یہاں مشفوعہ حصے والے مشتری نے ثمن ادا کیا ہوگا یا ابھی ادا نہیں کیا ہوگا، تو شفیع کے لیے اس میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر دو افراد سے الگ الگ مشتری نے حصہ خریدا ہو تو اس پر شفیع شفا کیسے کرے گا، اس کی وضاحت بھی ہمارے آج کے سبق میں شامل ہے۔ آئیے اب عبارت کو دیکھتے ہیں۔ ولا فرق فی ھذا، اس میں کوئی فرق نہیں، یعنی جب مشتری 5 تھے تو ان میں سے شفیع کسی ایک کا حصہ لے قبضے سے پہلے یا قبضے کے بعد، یعنی گھر خریدنے والے 5 افراد نے اس گھر پہ قبضہ کیا ہو یا قبضہ نہ کیا ہو۔ هو الصحیح، یہی صحیح ہے، یعنی یہاں اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب 5 افراد نے ایک شخص سے گھر خریدا اور شفیع ان میں سے کسی ایک کے حصے پہ
شفا کر کے لینا چاہتا ہے تو اب ان پانچوں نے اس گھر پہ قبضہ لیا ہو یا نہ لیا ہو، شفیع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان میں سے ایک سے بات کر لے۔ مثلا وہ خالد سے بات کرے کہ خالد میں نے آپ کے حصے پہ شفا کیا ہے اور یہ والا حصہ میں شفا کر کے لوں گا، چاہے انہوں نے ابھی تک قبضہ کیا یا نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ اس بات کو ہم یہاں سمجھ لیتے ہیں، عبداللہ کو پتہ چلا کہ ان 5 افراد نے میرے پڑوس میں جو گھر تھا وہ خرید لیا ہے، اور اب شفیع عبداللہ صرف حماد کے حصے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، تو اب ان 5 نے سعید سے گھر قبضے میں لیا ہے یا نہیں؟ یعنی اس گھر کی چابی اور اس کے کاغذات اگرچہ سعید کے پاس ہوں یا انہوں نے وہ چابی اور کاغذات لے لیے ہوں، تو دونوں صورتوں میں شفیع عبداللہ حماد کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ بھائی میں نے تمہارے والا حصہ شفا کر کے لے لیا ہے، تو اس شفا کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انہوں نے قبضہ لیا ہے یا قبضہ نہیں لیا، تو ولا فرق سے اسی بات کو بیان کیا ہے۔ ہو الصحیح کی عبارت کیوں لائے کہ یہی رائے صحیح ہے؟ تو شرح کہتے ہیں کہ اس صحیح والی عبارت کے ذریعے احتراز کیا اس سے جو امام قدوری رحمہ اللہ نے ہمارے اصحاب سے اور حضرت حسن ابن زیاد نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو بات نقل فرمائی کہ جب کبھی مشتری 2 ہوں، یعنی کہیں 2 بندے اگر خرید رہے ہوں تو وہاں شفیع کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ ان میں سے ایک کا حصہ قبضہ کرنے سے پہلے لے لے، کہ ان دونوں کے قبضے میں تو وہ مکان آیا نہیں تھا، شفیع اس سے پہلے ہی شفا کر لے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کہ ان حضرات کی رائے یہ تھی لأن التملک یقع علی البائع، کہ یہاں اس کی ملکیت، کہ شفیع جب ملکیت کی بات کرے گا تو اس کی ملکیت براہ راست بائع پر جا کر واقع ہوگی، تو صفقہ متفرق ہو جائے گا۔ ہاں وہ ان کے قبضے میں آنے کے بعد مکان کو لے سکتا ہے، کہ اس وقت جب تملک واقع ہو رہا ہے، شفیع کی ملکیت واقع ہو رہی ہے، تو یہ مشتری پر اپنا تصرف استعمال کر رہا ہے۔ تو نظرات کی رائے یہ تھی کہ شفیع اپنا زور مشتری پر تو چلا سکتا ہے، بائع پر نہیں چلا سکتا، تو اب یہاں سے وہ لے سکتا ہے۔ تو وہ صحیح اسے اس کی طرف اشارہ کیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ پہلے بھی شفا کا دعویٰ کر سکتا ہے، اپنے شفا کے معاملات قبضے میں آنے سے پہلے یا قبضے میں آنے کے بعد، دونوں صورتوں میں شروع کر سکتا ہے۔ اللہ سے ایک صورت کا استثناء کر رہے ہیں، اللہ کے ذریعے جس صورت سے استثناء کر رہے ہیں، تو یہاں مستثنیٰ منہ یہی والی عبارت ہے، ولا فرق فی ھذا، اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ شفیع 2 مشتریوں میں سے کسی ایک کے حصے کو لے قبضے سے پہلے اور قبضے کے بعد، الا ان قبل القبض لا يمکنہ، مگر شفیع کے لیے ممکن نہیں ہے ان 2 میں سے کسی ایک کے حصے پر قبضہ لینا، اذا نقد ما علیہ، کہ ان 2 میں سے ایک نے ابھی تک ثمن ادا نہیں کیا، کہ جیسے صورت میں 5 مشتری ہیں، اب ان میں سے شفیع جس کے حصے پہ شفا کر کے لینا چاہ رہا ہے اس نے تو ثمن ادا کر دیا ہے، بائع کو اپنے حصے کے پیسے دے دیے، لیکن جو اس کے ساتھ باقی 4 شرکاء ہیں ان میں سے کسی نے ابھی تک اپنی ثمن ادا نہیں کی، تو جب باقی 4 نے ادا نہیں کی تو اب شفیع یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا حصہ میرے حوالے کریں، الا ان قبل القبض، مگر یہ کہ قبضے سے پہلے لا یمکنہ، شفیع کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے حصے کو لے لے، اذا نقد ما علیہ، کہ جب اس ایک نے ادا کر دیا ہو وہ ثمن جو اس پر لازم ہے، ما لم ينقض الآخر حصتہ، جب تک باقی شرکاء نے اپنے حصے کا ثمن ادا نہ کیا ہو۔ اس بات کو یہاں نقشے میں سمجھیں کہ شفیع عبداللہ حماد والے حصے پہ شفا کرنا چاہتا ہے،
ان پانچوں نے مل کر سعید سے گھر خریدا ہے، تو اب حماد نے اپنے حصے کے پیسے، مثلا ان پانچوں نے 10 لاکھ روپے میں یہ والا مکان خریدا ہے، تو سب کے حصے میں 2 لاکھ آتے ہیں۔ حماد نے اپنے حصے کے پیسے 2 لاکھ روپیہ یہ تو سعید کے حوالے کر دیا ہے، لیکن باقی 4 افراد نے ابھی تک 1 روپیہ بھی سعید بھائی کو ادا نہیں کیا۔ تو اب اگر شفیع زور لگائے کہ حماد میرا حصہ میرے حوالے کرو، تو اب یہاں شفیع سے کہا جائے گا کہ آپ صبر کرو، جب تک دوسرے شرکاء قیمت ادا نہیں کر دیتے اس وقت تک آپ کو قبضہ نہیں مل سکتا۔ یہ وہ صورت ہے کہ ان پانچوں نے ابھی تک قبضہ نہیں لیا تھا، ابھی تک اس گھر کی چابیاں اور کاغذات سعید کے پاس تھے، بات پکی ہو چکی ہے، اور ان میں سے حماد اپنے حصے کے 2 لاکھ روپے ادا بھی کر چکا ہے، لیکن بقیہ 4 نے ادائیگی نہیں کی۔ کہ لا یؤدی الی تفریق الید علی البائع، تاکہ یہ معاملہ بائع پر ید کی تفریق تک نہ پہنچا دے۔ تفریق ید کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ بائع ثمن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں وصول کرے، کہ پہلے ایک دن بائع کو حماد نے 2 لاکھ روپے جمع کروائے، پھر 5 دن کے بعد احمد نے اس کو 2 لاکھ روپے دیے، پھر 5-7 دن کے بعد خالد نے 2 لاکھ دیے۔ تو تفریق ید اس سے کہتے ہیں کہ اس کے قبضے میں جو آنے والا تھا یعنی ثمن، وہ اس کو ٹکڑیوں میں بٹ کر مل رہا ہے، حالانکہ اس کو تو ایک دفعہ یک مشت اکٹھی رقم چاہیے تھی، وہ چاہتا تھا کہ یک مشت ساری رقم مل جائے تاکہ اس کو اکٹھا کسی معاملے میں استعمال کیا جا سکے، لیکن جب اس کو یہ رقم ٹکڑیوں میں ملے گی تو اب اس کے لیے اگلے معاملات کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب اس ایک صورت کا صاحب ہدایہ نے استثناء کیا ہے، بمنزلت احد المشتریین، جیسے 2 خریداروں میں سے ایک کی خریداری کی صورت میں ہوتا ہے۔ بمنزلت احد المشتریین، جیسے 2 خریداروں میں سے ایک خریدار اپنی ادائیگی کرے، تو اس صورت میں جیسے بائع کو حق ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے پاس روکے رکھے، ان دونوں کو نہ دے۔ مثلا عبداللہ اور عبد الرحمن نے جا کر کوئی بھی چیز، دوبارہ سنیں، مثلا عبداللہ اور عبد الرحمن دونوں جا کر ایک دکان سے موبائل خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے اکٹھے لینا ہے، تو دکاندار کہتا ہے کہ یہ موبائل 10,000 روپے کا ہے، تو عبد الرحمن تو 5,000 روپے نکال کر دے دیتا ہے، لیکن عبداللہ کے پاس فی الوقت پیسے موجود نہیں ہیں، تو اب اس دکاندار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ موبائل ان کے حوالے نہ کرے، بلکہ وہ دوسرے سے بھی کہے کہ جاؤ آپ بھی اپنا 5,000 روپیہ نکال کر آپ بھی اپنا 5,000 روپیہ لے آؤ، جب دونوں مجھے پیسے دے دو گے 10,000 میں وصول کر لوں گا، تو پھر یہ موبائل آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو کہ لا یؤدی الی تفریق الید، تفریق ید تک بات نہ پہنچے کہ بائع کے لیے ید یعنی قبضے کے اندر تفرق نہ آئے، جیسے پہلے عرض کیا کہ تفریق ید سے مراد قیمت کو یا ثمن کو الگ الگ حصوں میں، الگ قسطوں میں وصول کرنا ہے۔ تو گویا کہ یہاں تک بات کی وضاحت ہو گئی کہ اگر ایک سے زیادہ آدمیوں نے مل کر کسی سے کوئی چیز خریدی اور ایک شخص نے اپنے حصے کی رقم ادا کر دی، تو جب تک بقیہ حصہ دار بھی اپنے حصہ کی پوری رقم ادا نہیں کر دیں گے تو کسی ایک کو بھی اس چیز پر قبضہ کرنے کا حق نہیں ملتا۔ تو جیسے خود ان خریداروں کو اس مکان پہ یا اس چیز پہ قبضے کا حق نہیں ہے، تو شفیع کو بھی حق نہیں ہوگا۔ جیسے یہاں حماد نے تو 2 لاکھ روپے ادا کیا ہے، باقی 4 نے ادا نہیں کیا، تو ان 4 کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے حماد کو بھی یہاں اس کا قبضہ نہیں مل رہا۔ تو جب حماد خود خریداروں میں سے اس کو نہیں مل رہا، کوئی ایک بھی اس پہ قبضہ نہیں لے سکتا، تو عبداللہ کو
تو بدرجہ اولا یہ حق حاصل نہیں ہوگا، یعنی عبداللہ تو مزید پیچھے رہے گا، اس کو اس قسم کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں کہ مجھے تو یہ حصہ الگ کر کے میرے حوالے کیا جائے۔ ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔